آج ہم پڑھ رہے ڈیٹ فنکشنز کے بارے میں, جو کہ ڈیٹ فنکشنز کس طرح سے ہم ایکسل میں یوز کر سکتے ہیں اور ان سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کا ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں. یہ میں نے کچھ فنکشنز آپ کے سامنے لکھ رکھے بھی ہیں اور ان کو میں ایک کر کے سمجھاتے ہوئے جاتا ہوں آپ کو. جیسے دیکھیں, جب ہم ڈیٹ فنکشنز کے اوپر کام کریں گے تو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا ڈیٹ جو ہے تقریباً, مطلب اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں تو ڈیٹ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی, کسی بھی منصوبے کی اسٹارٹ ڈیٹ, اور ایک کسی بھی پروجیکٹ کی اینڈ ڈیٹ. مطلب کوئی منصوبہ شروع ہوگا تو وہ کہیں پر ختم ہوگا, تو جو شروع ہوتا ہے اس کو اسٹارٹ ڈیٹ اور ختم ہوگا تو اس کو اینڈ ڈیٹ. مطلب ان دو ڈیٹس کے اوپر ہی زیادہ تر کام کرنا ہوتا ہے. نارملی جیسے اگر ہم نے یہاں پہ ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1 جنوری 2017 اور دسمبر 31 2017, تو پہلی بات تو ذرا سمجھا دوں کہ ڈیٹ آپ یہ جو ڈفرینٹ طریقے سے نظر آ رہی ہے وہ آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ڈیٹ جو آپ لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے, پہلے منتھ پھر ڈیٹ اور پھر ایئر. لیکن آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یعنی کہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں ڈسپلے کرا سکتے ہیں. کس طرح, جیسے یہ ایک فارمیٹ الگ ہے, یہ الگ, اور یہ الگ, اور یہ الگ ہے. نارملی دو فارمیٹ تو آپ کو یہ سامنے مل جاتے ہیں, ایک ہے شارٹ ڈیٹ اور ایک ہے لانگ ڈیٹ. جب لانگ ڈیٹ کیا تو یہ ایسا کیوں ہوگی, اس کے کالم کی وڈتھ کا میں بڑھا دوں گا, ایسا ہو جائے گا. شارٹ ڈیٹ نارملی آپ انٹر کرتے ہیں یعنی کہ پہلے منتھ پھر ڈیٹ اور پھر ایئر. ہاں ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فارمیٹ دو تو ہمیں یہاں مل جاتے ہیں, اس کے علاوہ کون سے فارمیٹ ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے اور ڈفرینٹ فارمیٹ ہیں. جیسے مور نمبر فارمیٹ پہ گئے, ڈیٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ ڈفرینٹ فارمیٹ ہیں, جیسے پہلے تاریخ, پھر مہینہ اور پھر سال, اور پھر آپ کے سامنے یہ ہے یعنی یہ پورا منتھ ٹیکسٹ میں, پھر ڈیٹ اور پھر ایئر. مطلب آپ کو یوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیٹ آپ اسی طرح انٹر کریں گے پر آپ اس کا بعد میں فارمیٹ چینج کر دیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک سیل کا کر رہے ہیں یا سارے سیل کا ڈیپینڈ چینج کر رہے ہیں. مور نمبر فارمیٹ سب کا ایک جیسا فارمیٹ رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ فارمیٹ یعنی کہ یہ فارمیٹ بھی جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے, اور آپ لوور فارمیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو مور نمبر فارمیٹ میں جا کے ڈیٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے یہ فارمیٹ اس طرح کے فارمیٹس بھی آپ لے سکتے ہیں, اور ہر کسی کا الگ فارمیٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. پر ڈیٹ جب انٹر کرنے کی بات آئے گی تو ڈیٹ آپ اسی طرح انٹر کریں گے, پہلے مہینہ سلیش پھر تاریخ سلیش اور پھر ایئر. صحیح. تو میرے پاس جنوری 1 2017 سے دسمبر 31 اور 2017 تک کا ایک ڈیٹ, اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ ہے. تو میرے پاس ایک فنکشن ہے, اس کا نام ہے ڈے 360. کیا نام ہے؟ ڈیز 360. یہ فنکشن کیا کام کرے گا, دو ڈیٹس کے درمیانی ڈسٹینس کو کاؤنٹ کر کے آپ کو بتائے گا, مطلب نمبر آف ڈیز آپ کو کاؤنٹ کر کے دے گا. تو آپ نے ڈیٹ پہ اور آپ نے کہا فارمولا میں جانے کے بعد آپ نے کہا ڈیٹ اینڈ ٹائم, اور یہاں پہ آپ کو یہ تھرڈ یعنی کہ فورتھ نمبر میں ملتا ہے ڈیز 360. کلک کریں گے تو آپ سے کہے گا بتاؤ بھائی کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی میرے پاس ایک اسٹارٹنگ ڈیٹ ہے, اور سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کہیں گے میرے پاس ایک اینڈنگ ڈیٹ ہے, اور پھر آپ اس کو میتھڈ میں جا کے آپ لکھیں گے ٹرو, اور جیسے آپ اوکے کریں گے تو نمبر آف ڈیز کاؤنٹ کر کے یہ آپ کو دے گا. اسی طرح میں نے دو ڈیٹس ڈالی ہیں, اپریل 28 2001 اور 28 اگست 2017. فار ایگزامپل یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اب آپ کلک کریں گے یعنی کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور آج یہ تاریخ ہے, تو آپ کلک کر کے یہاں پہ جائیں گے ڈیٹ فنکشنز پہ اور آپ کہیں گے ڈیز 360 نہیں اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ ہاں ہو جائے گا, اور میتھڈ میں جا کے کیا لکھیں گے ٹرو, اور اس کو کیا کریں گے اوکے. تو 5880 دن ہوئے. اب آپ کے پاس سیکوینس میں ڈیٹس موجود ہیں تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ کر لیں تو یہ ساری کاؤنٹ کر کے آپ کو دے دے گا. نمبر 1. نمبر 2 ورکنگ ڈیز. ٹھیک ہے, نمبر 2 میں کیا ہے ورکنگ ڈیز. اب ورکنگ ڈیز میں کیا ہے, مثال کے طور پہ ان دو ڈیٹس کے درمیان میں سے آپ یہ کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ورکنگ ڈیز کتنے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی یہ ایک ڈیٹ ہے اور یہ اینڈنگ ڈیٹ ہے, آپ اس کے درمیان میں آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ورکنگ ڈیز کتنے ہیں. بھائی اب یہ تو ٹوٹل ڈیز ہو گئے نا. ورکنگ ڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی قانون کے اندر سیٹرڈے سنڈے ویک ڈیز سمجھے جاتے ہیں, مطلب ہفتے میں ہوتے 7 دن ہیں جس میں سے 2 دن مائنس کریں گے تو 5 دن بنتے ہیں. تو ہر مہینے میں سے 8 دن نکالیں گے تو پھر کتنے دن بچے. تو اس کے لیے ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے نیٹ ورک ڈیز. کلک کریں گے آپ یہاں پر اور آپ کہیں گے فارمولا ڈیٹ فنکشنز نیٹ ورک ڈے, اور یہاں کلک کر کے آپ کہیں گے اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ میں کہیں گے اینڈنگ ڈیز. اس سیگمنٹ کو آپ فی الحال خالی چھوڑ دیں گے, یہ میں آگے بتاؤں گا اس میں کیا ہوگا. اور اس کو کیا کریں گے اوکے. تو یہ بتا رہا ہے کہ 359 تو ٹوٹل ڈیز تھے بٹ 260 جو ہے ایکچوئل ورکنگ ڈیز ہے. مطلب آپ کوئی پلان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام آپ 6 مہینے میں کریں گے, تو 6 منتھ میں یا ایک سال میں دن تو ٹوٹل آپ کو اتنے ملتے ہیں,
बट वर्किंग डेज आपको ये मिलते हैं, तो आप प्लानिंग के मोड में इस चीज को ऐड कर सकते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ हॉलीडेज। अगर आपको पता चल जाए कि ये आपके वर्किंग डेज हैं और ये आपके टोटल डेज हैं, तो इसमें छुट्टियां कितनी है उन्हें हम कहेंगे हॉलीडेज। और इसको मालूम करने के लिए हमें सिंपल सा एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है ऑटो सम। हम कहेंगे जो टोटल नंबर ऑफ डेज है उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ वर्किंग डेज को और क्या कर दो, तो कितने दिन आ गए, और डबल क्लिक किया तो ये पता चल रहा है इनमें से ये दिन वर्किंग थे और ये हॉलीडेज है और ये इसके टोटल नंबर ऑफ डेज है। अब फाइनली हमारे पास एक ऑप्शन आता है नेट वर्किंग डेज। क्या ऑप्शन आता है? अब खाली बताओगे भाई आखिर बिल आखिर वर्किंग डेज कितने बने, तो नेट वर्किंग डेज में आप क्या करेंगे, सपोज टू बी ये आपको कहां से काउंट करना है। देखिए अब मैं मिसाल के तौर पर बात देता हूँ कि मैंने पूरे एक साल का कैलेंडर बनाया है 2017 का। अब ये तो वो छुट्टियां होगी जो सैटरडे संडे पे काउंट होती हैं। अब अगर और छुट्टियों की बात करें तो ईद की छुट्टियां हैं, इसके अलावा बकरीद की छुट्टियां हैं, मुहर्रम की छुट्टी है, ईद मिलाद नबी की छुट्टी है। तो उसका पूरा साल का एक कैलेंडर बनता है और वो आपको बनाना पड़ेगा। वो कोई बनाना मुश्किल नहीं है, आप नेशनल कैलेंडर में देख के वो तारीखें यहाँ लिख लें और उसके आगे लिख दें तो कौन सा डे पे कौन सी छुट्टी है। सही है ना, ये कैलेंडर आपके सामने बन गया। अब मिसाल के तौर पे ये छुट्टियां भी आपको कैलकुलेट करानी है, तो इसका दो तरीके हैं। ये जो पूरा कैलेंडर आपने बनाया है इसमें जितनी छुट्टियां आपने लिखी है, डेट्स लिखी है उनकी डेट्स, ये नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि भाई इकबाल डे, वैलेंटाइन डे वगैरह। ये सिलेक्ट करके मैंने इसको और यहाँ पे डिफाइन में जाके मैंने कह दिया NC नेशनल कैलेंडर लिख दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, पर ये आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। ओके कर लें। अब उसके बाद जो है आप यहाँ आ जाए। अब आप कह रहे हैं कि वही फंक्शन आप दोबारा यूज करेंगे जिसका नाम है नेट वर्क डेज, और अब आप कहेंगे स्टार्टिंग डेट तो सेम है, ठीक है, और एंडिंग डेट भी सेम है, बट हॉलीडेज में आपने जो अभी टेबल डिफाइन किया है उसका नाम लिख देंगे। क्या नाम है उसका? ठीक है, अब क्या कर देंगे? ओके, पहले मैंने ये नहीं किया था, अब ये मैंने किया। अब क्या होगा, अब ये बता रहा है, देखें टोटल जो साल में दिन है आपके पास है 359, ओके, बट वर्किंग डेज है 260 अगर सैटरडे संडे को हम ऑफ करते हैं, और हॉलीडेज है आपके पास 99। अब वर्किंग डेज मतलब नेट वर्किंग डेज मतलब छुट्टियां भी निकाल दें सैटरडे संडे की, और इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज भी आप निकाल दें, तो आपके पास काम के दिन बच रहे हैं 251। अच्छा चलिए देखते हैं इसने सही काउंट किया या नहीं। देखिए वर्किंग डेज कितने थे हमारे पास 260 सैटरडे संडे ऑफ करके, और यहाँ पे कितना आ रहा है 251, मतलब 9 छुट्टियां इसमें इजाफी आ रही। यहाँ देखते हैं हमने कितनी छुट्टियां लिखी थी। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये काउंट करके बता रहा है कि भाई आपकी जो छुट्टियां वो 9 सही, तो देखिए 9 छुट्टियां इसने ये भी कम कर दी, आपका तो काम आसान हो गया ना। तो ये पूरा कैलेंडर आपका सही क्रिएट हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कितनी छुट्टियां काउंट हो रही है, मतलब 251 वर्किंग डेज है, 9 छुट्टियां इसने एडिशनल काउंट कर ली इसकी। मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, ये 4 तारीख की डेट है ट्यूसडे की ना, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 4, 5, 9। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और डेट चेंज कर रहा हूँ, और ये डेट 9 कर रहा हूँ। कितनी कर रहा हूँ? तो ये क्या हो गया संडे। तो अब इधर क्या हो गया, एक दिन बढ़ गया, क्यों? छुट्टी तो है ना उधर लिखी हुई। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस चीज को खुद ही मतलब इंटेलिजेंसी तौर पर, यानी कि इसको खुद को नॉलेज है कि सैटरडे संडे की छुट्टियां तो मैं पहले ही कम कर लेता हूं उस फंक्शन में नेटवर्किंग डेज में। तो अगर कोई छुट्टी, अगर आपकी कोई नेशनल हॉलीडे सैटरडे संडे पर आ जाती है तो वो काउंट हमारी नेचुरली भी नहीं होती, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं काउंट होती, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप जो है, अच्छा अब इसमें देखिए मैं बात करता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को ड्रैग करता हूं नीचे, तो यहां पर 4221 दिन बन रहे थे, अब यहां हो गए 4255 दिन, 61 थे और 55 हो गए, 175 थे 173 हो गए, 4373 थे 4367 हो गए। अच्छा अब यहां पर क्या है, देखिए ये पूरे साल के कैलेंडर नहीं है, ये कुछ 2017 के हैं, कुछ 2001 से 17 का है, कोई 17 से 18 का है, कोई 2000 से 2017 का है। सिर्फ ये फंक्शन वही छुट्टियां माइनस कर रहा है, हर किसी में 9 छुट्टी माइनस नहीं कर रहा है, सिर्फ वही छुट्टियां माइनस कर रहा है जो इन 2 डेट्स के दरमियान में आएंगी। बात समझ रहे हैं? जो छुट्टी इन 2 डेट्स के दरमियान में नहीं आएगी उसको ये माइनस भी नहीं करेगा,
مثال کے طور پہ اگر میں ساری چھٹیاں یا ان میں سے ایک چھٹی بھی 2018 میں کنورٹ کر دوں گا تو میرے اس کیلنڈر میں ایک چھٹی پڑ جائے گی, اور اگر کوئی 2018 والا کیلنڈر ہوگا تو اس کے اندر سے وہ کم ہو جائے گی. آج سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہمارے پاس کچھ فنکشن ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیز فنکشن, ڈیٹس فنکشن, 360 نیٹ ورک ڈیز, ڈیٹ, ڈے. اب آگے ہم اور بھی فنکشن کو پڑھیں گے, بھی تو ہم نے یہ 2-3 فنکشن